الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں. دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پر حج کا لباس یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں. اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا. صحابہ کی صفوں میں عمر نام جلی ہے. صحابہ کی صفوں میں عمر نام جلی ہے. تم سے کوئی پوچھے کہ عمر کون ہے اتنا کہہ دینا کہ داماد علی ہے. اور حالات کے تناظر میں ہر سال آ کر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا انہوں نے سبق پڑھا ہے کہ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے. یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. درود پاک. واجب الاحترام معزز علماء کرام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھیوں محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے.
اور آپ لوگ ابھی تک تر و تازہ بیٹھے ہیں، تو آج 5 بجے تک بیان ہو جانا چاہیے۔ کافی عرصے بعد مل بیٹھنے کا وقت اور موقع ملا ہے۔ بیچ میں 4-5 مہینے لاک ڈاؤن کے آ گئے، جس میں بہت کچھ ڈاؤن ہوا۔ ہمارے ملک میں تو یا رونا ہے یا کرونا ہے۔ ہم رونے والوں سے بھی پریشان ہیں، کرونے والوں سے بھی پریشان ہیں۔ اب کرونا ہوا تو وہ جو ہمیں کہتے تھے یہ بہت بدتمیز ہیں، اخلاق نہیں ہیں، کہتے ان سے ہاتھ نہیں ملاؤ، فلاں سے ہاتھ نہیں ملاؤ۔ میں نے کہا اب تو تم نے سگے بھائی سے بھی ملانے سے منع کیا۔ تم جان بچانے کے لیے کہو کہ اپنے بھائی سے بھی ہاتھ نہ ملا تو تو محسن ہے، ہم ایمان بچانے کے لیے کہیں کہ اس سے ہاتھ نہ ملا جو صدیق کا نہیں تو ہم محسن نہیں ہیں۔ وہ بد اخلاقی ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ جبکہ لاعدوہ ہمارے ہاں ہے کہ جناب بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، کسی کو کسی سے لگتی نہیں ہے۔ ہاں اپنی ایمانی کیفیت کمزور ہے تو بچنے کا بھی حدیث میں حکم ہے، ورنہ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے نبی میرا اونٹ کو اور اونٹوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ خارش کی بیماری لگ گئی، تو فرمایا وہ پہلے اونٹ کو کس اونٹ کی وجہ سے لگی تھی؟ تو کرونا نے ہمیں بہت کچھ سمجھایا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ تمہیں بڑا ناز تھا ہوا میں اڑ کر، پانی پہ چل کر، آبدوزیں بنا کر، ڈاکٹریٹ میں ترقی کر کے، فلکیات کو اپنے لیے مسخر کر کے، ارضیات کے ماہر بن کے تم سمجھتے تھے ہم سب کچھ ہیں۔ اللہ نے کہا اب ذرا کچھ کر کے دکھاؤ نا۔ پتہ چلتا ہے کہ اصل طاقت کوئی اور ہے۔ طاقت تو وہ بھی تھی جو 43 ملکوں کی شکل میں سامنے آئی تھی، لیکن وائٹ پگڑی کے سامنے وائٹ ہاؤس جھکا یا نہیں سمجھ آئی؟ تو کہا کہ جناب کرونا نے ہمیں اور بھی بہت کچھ سمجھایا ہے۔ میں نے ایک جگہ کہا کہ نظر آتا ہے، کہتا ہے نظر تو نہیں آتا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا ہے۔ تو اس لیے ہم کرونا کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ جناب کرونا ہے، ہم کرونا کو مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں کرونا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹروں جنہوں نے کہا ہے انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے؟ کہا بہت بولا ہے، ساری زندگی بولتے رہے۔ میں نے کہا اچھا ہے کہ بن دیکھی چیزوں کو ڈاکٹر کہے کہ یہ ہے تو مان لیا، تو اللہ کو بھی تو ہم نے نہیں دیکھا، تو انبیاء جنہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں وہ کہیں کہ اللہ ہے تو اب تو مان لینا چاہیے نا کہ اللہ ہے۔ پھر تمہاری طاقتیں ساری کہاں گئیں؟ ساری ٹیکنالوجی تمہاری زمین بوس ہوئی، تم سے یہ چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی۔ پتہ چلتا ہے قدرت سے تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارا میڈیکل سارا مل کر اللہ کی طاقت سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ دہریوں سے میں کہتا ہوں، کیمونسٹ جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں کہ یہ دنیا کا نظام خود بخود نعوذ باللہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا تیری گاڑی بغیر چلائے چلتی نہیں، یہ اتنی بڑی کائنات بغیر چلائے کیسے چلے گی؟ پھر کہتے ہیں سب کچھ یہ ہے، اور جناب جو سائنس ہے جو نظر آتی ہے جو مشاہدے میں سب کچھ یہ ہے۔ میں نے کہا تیری سائنس آج کتنی ترقی کر چکی ہے؟ کہتا ہے بہت عروج پر پہنچ چکی ہے۔ میں نے کہا آج اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، ہم نکاح پڑھاتے ہیں، تمہاری سائنس بتا سکتی ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہوگی؟ کہتا ہے کہ ہاں بتا سکتی ہے کہ دونوں کو اگر چیک کیا جائے تو
تو اندازہ کر کے میڈیکل رپورٹ آ جائے کہ جناب ان کی اولاد ہو سکتی ہے. میں نے کہا چل یہ بتا سکتے ہیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ کہتے ہیں چلو یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ جناب وہ خاص مادے کو چیک کریں گے کس کا طاقتور ہے، تو اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی. میں نے کہا چل اب یہ تو بتا سکتا ہے کہ اگر جو لڑکا ہوگا کس کلر کا ہوگا، کس رنگ کا ہوگا، کس اخلاق کا ہوگا، اس کا قد کیسا ہوگا، اس کی سیرت کیسی ہوگی، اس کا چال چلن کیسا ہوگا، اس کا چلنا پھرنا کیسا ہوگا، اس کا دیکھنا کیسا ہوگا، اس کا کردار کیسا ہوگا، شقی ہوگا، بدبخت ہوگا یا خوش قسمت ہوگا، یہ تیری سائنس اور میڈیکل بتا سکتی ہے. ادھر آ کے سر کو جھکا کے کہتا ہے نہیں جی اتنا تو سائنس نہیں بتا سکتی، کہ جناب اتنا تو ہم اندازہ کر لیں گے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی. اگر بتا دیا لڑکا ہوگا لیکن اس کا کریکٹر نہیں بتا سکتے، کتنے قد کا ہوگا نہیں بتا سکتے، کلر کیسا ہوگا بتا نہیں سکتے، آنکھیں کیسی ہوں گی بتا نہیں سکتے، رنگ کیسا ہوگا بتا نہیں سکتے، لباس کیسا ہوگا نہیں بتا سکتے. میں نے کہا تیری سائنس یہاں کے فیل ہوتی ہے، اور قدرت کی طاقت دیکھو اور قدرت کا علم دیکھو، قدرت کی ٹیکنالوجی دیکھو، میرے اللہ کی طاقت اور قدرت دیکھو کہ ابھی دادا بھی پیدا نہیں ہوا، بلکہ جس شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا پردادا بھی پیدا نہیں ہوا، اس کا بھی دادا پیدا نہیں ہوا، لیکن اللہ نے تورات میں لکھ دیا، انجیل میں لکھ دیا کہ آخر میں ایک نبی آئے گا، اس کا ایسا ساتھی ہوگا، وہ ایسے ایسے کلر کا ہوگا. جبھی تو وہ بیت المقدس اکیلے پہنچا ہے تو یہودیوں نے اپنی کتابیں سامنے کھول لی. اہل کتاب کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں، کبھی کتاب کو، کبھی اس آنے والے کے کلر کو دیکھتے ہیں، کبھی کتاب کو، کبھی آنے والے کے قد کو دیکھتے ہیں، کبھی کتاب کو، کبھی آنے والے کی سواری کو دیکھتے ہیں. کہتے دے دو چابیاں دے دو، اس سے نہ ٹکرانا، جو ٹکرائے گا پاش پاش ہوگا. لوگوں نے کہا کہ بک گئے، بغیر لڑے دیتے ہو تو ہم بکے، کتاب تو نہیں بکی نا. اس کتاب میں لکھا ہے محمد کا ایک ساتھی آئے گا، اس کا رنگ ایسا ہوگا، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا کلر ایسا ہوگا، اس کا کلر ایسا ہے، اس کے کپڑوں پہ ٹاکیاں ہوں گی، اس کے کپڑوں پہ ٹاکیاں ہیں، اس کا قد ایسا ہوگا، اس کا قد ایسا ہے، اس کی سواری ایسی ہوگی، اس کی سواری ایسی ہے، خود نیچے ہوگا، غلام اوپر ہوگا. یہ ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں، تمہاری سائنس نہ بتا سکی، رب پہلے بتا رہا ہے. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ. اور پھر وہ آیا، یہودیوں نے دیکھا، یہودیوں نے بھی اسے مان لیا، عیسائیوں نے بھی مان لیا. نہیں سمجھ آ رہی؟ مان لیا. اسی لیے ایک بزرگ نے کہا کہ یہ والے ان سے بڑے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اہل کتاب سے پوچھو، یہودیوں سے، کہ اس دنیا میں سب سے عظیم لوگ امتیوں میں کون ہیں، تو وہ کہیں گے موسیٰ کے ساتھی. عیسائیوں سے پوچھو کہ اس دنیا میں سب سے عظیم کون ہے امتیوں میں، وہ کہیں گے عیسیٰ کے ساتھی. اور کوئی ان سے کوئی پوچھے کہ سب سے برے کون ہے، تو یہ کہیں گے محمد کے ساتھی. اس لیے کہا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھیوں کو پہچانا، انہوں نے نہیں. انہوں نے اپنے نبیوں کے یاروں کو پہچانا، انہوں نے نہیں. کہا ہم بکے ہیں نا، کتاب تو نہیں بکی، عمر کا کلر بھی کتاب تورات کے اندر موجود ہے. پہلے رب نے بتایا. تیری سائنس بتا سکتی ہے کرونا والوں؟ بولو. پہلے بتایا. ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں آئے نہیں ہیں، نبی کی ابھی بعثت نہیں ہوئی ہے، دنیا میں تشریف نہیں لائے. نبی کی نشانیاں رب نے پہلے ذکر کی ہیں. جبھی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے لیے
کبھی کہاں کبھی کہاں، کبھی کس گرجے کبھی کس گھاٹ میں گئے، آخر میں ایک پادری کے پاس رہے، اس کا انتقال ہونے لگا۔ اس پادری نے کہا سلمان تو حق کی تلاش میں کہاں کہاں گھوما ہے، اب یاد رکھنا وہ زمانہ آ گیا ہے کہ آخری نبی کی آمد قریب ہے، شاید وہ آ بھی چکے ہوں، میں تمہیں اس نبی کی نشانیاں بتاتا ہوں، وہ کھجوروں کی بستی میں تمہیں ملیں گے، یعنی مدینہ المنورہ میں۔ اور سلمان اس کی 3 نشانیاں یاد رکھنا، اگر تم اسے صدقے کی کھجوریں دو گے تو وہ نبی نہیں لے گا، لے کر اپنے ساتھیوں کو کھلائے گا، لیکن اس نبی کو ہدیہ دو گے تو وہ نبی ہدیہ خود بھی کھائے گا، ساتھیوں کو بھی دے گا۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کی یہاں پر مہر نبوت ہوگی۔ ابھی عبداللہ بھی نہیں آئے، عبد المطلب بھی نہیں آئے، لیکن آنے والے کا کلر کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، رب نے پہلے سے بتایا ہے کہ اس بنی ہاشم اولاد میں اس طرح کا ایک نبی آئے گا۔ پھر سلمان علیہ السلام حضرت سلمان فارسی وہاں سے حق کو تلاش کرنے کے لیے چلے ہیں، مدینہ المنورہ پہنچے، پتہ چلا کہ یہاں پر ایک نبی آئے ہیں اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی وہاں جب پہنچے ہیں تو اب پہلی نشانی دیکھنے کے لیے ایک دن کھجوریں لائے، ابھی ایمان نہیں لائے، آ کر کھجوریں پیش کی، آقا یہ میں دیتا ہوں آپ کو ہدیہ، یہ آپ کے لیے صدقے کی کھجوریں لایا ہوں۔ اب کھجوریں دی اور نبی کو بھی دیکھ رہے ہیں، نبی نے وہ کھجوریں لے کر باقی صحابہ میں تقسیم کر دی، خود نہیں کھائی۔ سلمان کہنے لگے ایک تو ہو گئی، دوسری بھی دیکھنی ہے۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ کھجوریں لائے اور کہا یہ ہدیے کی ہیں، صدقے کی نہیں ہیں، تو نبی نے خود بھی کھائی، اوروں کو بھی کھلائی۔ کہا کہ جناب دوسری تو ہو گئی ہے، اب تیسری کی ہمت نہیں ہوتی کہ پوچھوں کیسے، سوال کیسے کروں، کپڑا ہٹانے کی درخواست کیسے کروں۔ کبھی ادھر گھومتے تھے، کبھی ادھر گھومتے تھے، 2 نشانیاں تو ہو گئی، تیسری کس طرح دیکھوں۔ شاید کبھی قریب گھومتے گھومتے نبی کی پشت پر نبوت کی مہر دیکھنے کا موقع ملے، لیکن ملتا نہیں تھا۔ سلمان ایک دن ادھر کبھی ادھر جاتے ہیں، نگاہ نبوت پڑی اور پڑھتے ہوئے کا سلمان ادھر آ تیسری بھی دیکھ لے۔ سلمان ادھر آ تیسری نشانی بھی دیکھ لے۔ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ میرے نبی جن کی آمد سے پہلے بتایا عبداللہ کے ہاں ایسا بیٹا ہوگا، اس کا رنگ ایسا ہوگا، کلر ایسا، تیری سائنس بتا سکتی ہے؟ بولنا۔ یہ کرونا نے ہمیں بہت کچھ سمجھایا ہے، جہاں یہ سمجھایا ہے وہاں یہ بھی سمجھایا ہے کہ کسی کے لیے پالیسیاں بھی چینج ہوتی ہیں۔ ایک دن آتا ہے پھر کرونا کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، 20 روزے تک چلے گا، 21 کو ختم، 22 کو پھر شروع، ابھی پھر چھٹیوں پر ہے، اور ہو سکتا ہے 3 دن بعد دوبارہ رپورٹ آ جائے کیسز زیادہ آنا شروع ہو چکے ہیں، لہذا پھر، اور پھر ہوگا تو پھر ہوگا، اور پھر یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے اور کس کے لیے ہے۔ بھائی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہمیں اس نے بہت کچھ سمجھایا ہے، اگر سمجھنے کی کوشش کرو کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ بھی اس نے سمجھایا ہے۔ ورنہ تم تو اپنا سارا کاروبار بند کر کے بیٹھ گئے تھے، تم تو کہتے تھے کاروبار سے سب کچھ ہوتا ہے نا۔ اللہ نے کرونا دلوا کے بتایا 4 مہینے کے لیے نکل، ویسے بھی 4 مہینے کے لیے تو بند تھا، تو تب بھی تو تیرے بچے کو پیٹ پل رہے تھے، اب نکلے گا تو اب بھی پل جائیں گے۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے ذریعے سمجھایا کہ نظر نہیں آتا، لیکن نبی نے بتایا ہے تو ماننا پڑے گا۔ اللہ نظر نہیں آتا لیکن نبی نے بتایا ہے تو ماننا پڑے گا، اور مانے گا وہی جو اس کو مانے گا کہ جس نے سب سے پہلے اس نبی کی مانی۔ نہیں سمجھ آئی؟ ماننا تب ہے، ماننے والا تب بنے گا کہ پہلے اس کو مان
کہ جس نے نبی کی سب سے پہلے مانی، نبی کی بات کو سب سے پہلے تسلیم کیا، نبی کی بات کی تصدیق کی، اور جو آج بھی پہلو مصطفیٰ میں نبی کے ساتھ سو رہے۔ کیا فضیلتیں ہیں حضرات شیخین کی، دونوں نبی کے پہلو میں ہیں، دونوں نبی کے پہلو میں ہیں۔ ذوق تازہ رہنا چاہیے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا بیٹھے ہوئے مجلس میں، کہا کہ حضرت ابو بکر و عمر کی شان تو بتائیں، ان کی شان کیا تھی؟ پوچھنے والے نے سوال یوں کیا اس اللہ والے سے کہ ابو بکر و عمر کی شان تو بتائیں، ان کی شان کیا تھی؟ تو آگے سے جواب بڑا پیارا دیا، فرمایا شان بتا دوں یا دکھا دوں؟ نہیں سمجھ آئی؟ بتا دوں یا دکھا دوں؟ کہا باقی صحابہ کی شان پوچھے گا تو بتاؤں گا، یہ دو وہ ہیں کہ دکھاؤں گا، کہ آج بھی ان کی شان نظر آ رہی ہے کہ جنت کے اس ٹکڑے پر آرام فرما رہے ہیں۔ آج کوئی ان کے ایمان کو الاٹ نہ کرے، خدا کی قسم یہ پیدا ہوئے نہیں، جنت ہونا ان کے لیے پہلے سے الاٹ ہے، اور جنت ملے گی ایمان والے کو۔ کوئی بے ایمان و کافر جنت میں نہیں جا سکتا۔ ابو بکر و عمر پیدا نہیں ہوئے، جنتی ہونے کا فیصلہ رب نے پہلے کیا ہے۔ بندہ جہاں مرتے دفن ہوتا ہے اس کی مٹی وہیں سے لی جاتی ہے۔ آج جس کی قبر جہاں بنی، پیدائش کے وقت مٹی لی، فرشتوں نے ماں کے پیٹ میں اس بچے کی ناف میں رکھی ہے، جہاں سے مٹی لی وہیں دفن ہوگا۔ تو پتا چلتا ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا جو نبی کا روضہ ہے، ابو بکر و عمر کی مٹی وہاں سے لی گئی۔ میں پیدا ہوا، کچھ نیکی کروں گا تو جنت میں جاؤں گا، تو پیدا ہوا کچھ نیکی کرے گا تو جنتی ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ ابو بکر و عمر پیدا نہیں ہوئے، جنتی ہونے کا فیصلہ رب نے پہلے کیا ہے، جنت میں دفن کر کے بتا دیا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی، شان حسنین کریمین، شان امیر معاویہ۔ اس لیے سمجھ، آج کوئی ان کے ایمان پر شک ہونے کی بات کرے، مجھے بتا جو نبی کے روزے میں سونے والا مسلمان نہیں، تو پھر ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں، کوئی ہو سکتا ہے؟ جے صدیق تا سچ مشکوک ہے تا سچ زمین تے نہیں آیا۔ راز کہتا ہے نا کہ صدیق کا شک مشکوک ہے تو پھر سچ آیا ہی نہیں، فاروق اعظم کا سچ مشکوک ہے تو پھر سچ آیا ہی نہیں۔ جن کو رب نے نبی کے ساتھ سلایا، جنت میں آرام کر رہے ہیں، پہلو مصطفیٰ میں سوئے ہیں، یہ سعادت اتنی بڑی ہے کہ جس سعادت کو اپنی آنکھوں سے انسان دیکھ سکتا ہے، جو رحمتیں نبی کی قبر اثر پہ پڑتی ہیں اسی کے چھینٹے اڑ اڑ کر قیامت کی صبح تک ابو بکر و عمر کی قبر پہ پڑتی رہیں گی۔ کسی کو اتنی حیا تو کرنی چاہیے کہ وہ سو کہاں رہے ہیں، آرام کہاں کر رہے ہیں۔ وہ ظالم اتنا تو دیکھ لے کہ ان کا مسکن کہاں ہے، ان کا مدفن کہاں ہے، وہ سو کہاں رہے ہیں۔ ہاں یہ میرے نبی کی شان بیان کرتے ہوئے حسان ابن ثابت نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ آقا میں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، کہاں سے دیکھتا؟ کسی ماں نے اتنا حسین جنا ہی نہیں۔ اور حسان آگے کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے دور رکھا ہے، عیب نبی کے قریب نہیں آ سکتا۔ پسینے کا آنا عیب، پسینے کی بدبو کا آنا عیب ہے، نبی کے
کے پسینے میں بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہوا کرتی تھی. مکھی کا بیٹھنا عیب ہے, نبی کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. جمائی کا آنا عیب ہے, نبی کو کبھی جمائی نہیں آتی تھی. رات کو سوتے ہوئے غسل کا واجب ہو جانا یہ غفلت کی نشانی ہے, اس لیے نبی کو احتلام نہیں ہوتا تھا. خلقت مبرئا من کل عیب, اللہ نے آپ کو ہر عیب سے دور رکھا ہے. عیب نبی کے قریب نہیں آ سکتا. پوچھ ذرا سوال آصف علوی ہو یا کوئی اور ہو, سوال ذرا جا کے پوچھ کہ عیب نبی کے قریب آ سکتا ہے؟ وہ کہے گا عیب نبی کے قریب نہیں آ سکتا. تو پھر کہ بدبخت ماننا جب عیب نبی کے قریب نہیں آ سکتا. ابو بکر عمر میں عیب ہوتا, نبی کے قریب نہ سوتے. عائشہ میں عیب ہوتا, نبی کے بستر پہ کبھی نہ آتی. خلقت مبرئا من کل عیب, عیب نبی کے قریب آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں, آسمان سے جبریل آ گئے, آپ کے جوتوں کے نیچے نجاست ہے, اللہ کے نبی نے وہیں سے اپنے جوتے نماز میں اتار دیے. میں علماء جانتے ہیں اس مسئلے کو. میں کافی سوچتا تھا کہ دوران نماز اگر آپ کو پتہ چل جائے, رکوع میں گئے دیکھا تو نجاست زیادہ لگی ہوئی ہے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو نماز توڑنی پڑے گی اور نماز نئے سرے سے پڑھنی ہے یا نہیں؟ میں سوچتا تھا کہ نبی نے نماز کنٹینیو کیوں, جاری کیوں رکھی, نماز کو توڑ کر دوبارہ, کیونکہ آ کے فرشتہ بتاتا ہے جبریل کہ اس جوتے کے نیچے نجاست لگی ہے. تو میں حیات الحیوان پڑھ رہا تھا, اس میں چیچڑی ایک چھوٹا سا جس کا دم مصفوح نہیں ہوتا, بہنے والا خون نہیں ہوتا, جیسے مکھی اور مچھر ٹائپ کا ہوتا ہے, تو اس کے اندر جو حدیث آئی تھی وہ یہ کہ وہ چیچڑی کا خون لگا ہوا تھا, اور وہ ایسا ہے کہ اگر لگا رہے تب بھی نماز ہو جاتی ہے, لیکن تقوی یہ ہے کہ اس سے بھی انسان دھو کر صاف کر کے پڑھے. لیکن وہ چونکہ دم مصفوح بھی نہیں ہوتا اور 1 درہم سے کم بھی ہوتی ہے, اب اس لیے وہ مجھے بعد میں یہ روایت ملی تو سمجھ میں آئی کہ نماز کو شروع سے کیوں نہیں کیا, کیونکہ وہ اتنی چھوٹی سی تھوڑی سی نجاست تھی کہ اس کی وجہ سے نماز میں فرق نہیں آتا. لیکن ساتھ ساتھ میں میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اتنی سی نجاست کہ جس کے ذریعے سے نماز بھی ہو سکتی ہے, جو دم مصفوح کی چیچڑی کا خون ہے, جو دم مصفوح بھی نہیں ہے, درہم سے زیادہ بھی نہیں ہے, اور جناب چل سکتی تھی, لیکن اللہ رب العزت کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میرے نبی کی جوتی کے نیچے اتنی سی نجاست ہو اور وہ جوتی نبی کے جسم کے ساتھ لگی رہے اور وہ جوتی نبی کے قریب رہے. میں نے جب یہ پڑھا تو مجھے کہیں اور مسئلہ بھی سمجھ میں آیا. جو رب اتنی سی نجاست نبی کے جوتی کے نیچے برداشت نہیں کرتا, اور رب بستر کے اوپر آنے والی اگر کوئی نعوذ باللہ نجس ہوتی اس کو کیسے برداشت کرتا؟ پہلو میں آنے والے ناپاک ہوتے کیسے برداشت کرتے؟ یہ بتا رہے ہیں جو بستر پہ آئے وہ بھی پاک, جو نبی کے پہلو میں آئے وہ بھی پاک ہے. شان صحابہ, مقام صحابہ, عظمت صحابہ, شان امی عائشہ صدیقہ. اس لیے سن, سلیمان علیہ السلام ہوا کے دوش پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں. چونٹی سے کم از کم غیرت کھا, چونٹی سے. یوں دیکھا, اپنی قوم کو کہا ادخلوا مساکنکم, گھر میں داخل ہو جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان و جنودو, سلیمان اور اس کا لشکر کچل نہ دے. سوال ہوا, ایک تو نبی ہے, دوسرے نبی کے صحابہ ہیں اس دور کے, یہ کیوں کچلیں گے کسی کو, کیوں کسی پہ ظلم؟ تو چونٹی آگے سے جواب دیتی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, انہیں پتہ نہیں چلے گا نا, پتہ ہو تو وہ چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتے. نہیں سمجھے؟ پتہ ہو تو وہ ہم جیسی چونٹی پہ بھی ظلم, وہ تو سلیمان کے صحابہ کے لیے اتنا ادب کا پہلو رکھتی ہے, تو نبی کے صحابہ کے لیے ادب کا پہلو تو رکھ.
تجھ سے اچھی تو وہ چونٹی رہی۔ نہیں سمجھ آئی بات سلیمان علیہ السلام کی؟ چلی تو بتا دوں کہ وہ اپنے صحابہ کو لے کے تخت پہ جا رہے ہیں، تخت پر جا رہے ہیں، چونٹی ان کی اتنی قدر کرتی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ نے پرندوں کو کیا جو پیغام رسانی کا کام کرتے تھے۔ یہاں خط وہاں بلقیس کے پاس وہ لے کر گئے نا، نبی کو جو ملے کہا کہ تمہیں پرندوں کی ضرورت نہیں ہے، عمر یہاں سے بولے گا، ہوا عمر کا پیغام لے کے جائے گی۔ کہتے ہیں جنات کو ساتھ رکھتے تھے کہ کہیں پانی کی ضرورت ہو تو ہد ہد بتاتا تھا یہاں پانی، تو وہ جی جنات تھے، پتہ ہی یوں کھینچ لیتے تھے، فوراً کھدائی کر لیتے تھے۔ سلیمان کے صحابہ جنات، میں نے کہا نبی کو پتہ چلا کہ دشمن سر کے اوپر آ گیا ہے، سلمان فارسی نے کہا کہ کھدائی شروع کروا دیں، خندقیں کھدوا دیں، اتنی سخت جگہ جو تیری آج مشینیں بھی فیل ہو جائیں۔ صحابہ نے راتوں رات ادھر کھدائی کر کے دکھائی ہے، کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی آصف بن برخیہ، سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو بلقیس کا تخت لے کر آئے؟ تو آصف بن برخیہ، قرآن کہتے قال الذی عندہ علم من الکتاب، ہم نے کتاب میں سے جس کو تھوڑا سا علم دیا۔ یہاں من تبعیضیہ ہے، بعض کے لیے ہے، تبعیضیہ ہے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کو کتاب میں سے تھوڑا سا علم ملا تھا، اس نے کہا کتاب میں سے، توجہ کرنا، تھوڑا سا علم ملا تھا، اس نے کہا تخت سبا میں لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ اس میں اعظم پتا تھا، دعا پڑھ کے کیا تو ملک سبا کی ملکہ کا تخت سبا اٹھا کر لے آئے۔ کس نے؟ سلیمان کے صحابی نے۔ کون سا؟ الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اور کتاب کون سی؟ جو سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، جو صحیفے ان پر نازل ہوئے۔ تو یہ تخت سلیمانی اٹھا، یہ جناب ملک سبا کا تخت سبا اٹھا کر سلیمان کا صحابی لے کر آئے، جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے۔ میں نے کہا اللہ، یہاں مصطفیٰ کے کوئی صحابی کی ایسی کرامت؟ کہا ہاں، وہاں وہ تخت سبا وہ لے کر آ سکتا ہے۔ الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہے، اس نے تخت سبا کو اٹھایا ہے۔ تو وہ جس کے لیے نبی دعا دے اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس معاویہ کو پورا کا پورا کتاب کا علم دے، اور جو کتاب کا تھوڑا علم رکھے وہ تخت سبا اٹھا کے لاتا ہے۔ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہو وہ معاویہ سبائیوں کے تخت کو اٹھا کے پٹکتا ہے۔ شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ۔ ایک بات، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، کہ بھائی تھک جاتے ہو پورا دن کام کر کر کے۔ یہی تھکتی تھیں حضرت فاطمہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی بیٹی نبی کے پاس آئیں، کہا ابا جان یہ دیکھیں ہاتھوں پہ گڑے پڑ گئے۔ یہ اب ذاکر کوئی ہوتا نا، دیکھو اس کو کیسا وہ ذرا مسکا وہ لگا کر پیش کرتا۔ یہ آئے ہیں، اے جناب، اللہ کے نبی کو بیٹی کہنے لگی، اپنی دکھیا زندگی رکھ رہی ہے، ابا جان یہ دیکھیں ہاتھوں میں گڑے پڑ گئے، کپڑے میلے رہتے ہیں، حسنین کو سنبھالتی ہوں، علی کے کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں، گھوڑوں کے لیے میں جناب خود ہی کھجور کی گٹلیاں بھی پیستی ہوں، چکی بھی خود چلاتی ہوں، جھاڑو بھی خود دیتی ہوں، روٹی بھی خود پکاتی ہوں، چولہے میں آگ بھی خود جھونکتی ہوں۔ یہ بیٹی اپنی ایک تھکاوٹ اور اپنی ایک دکھ رکھ رہی ہے پیغمبر کے سامنے، نبی کے سامنے۔ ابا جان یہ میری حالت یہ دیکھیے کہ کیا ہو گئی۔ ہاں بیٹا، تو پھر کہا ابا جان پتہ چلا تھا کوئی غلام آپ کے پاس بہت سارے آئے ہیں، اگر ایک غلام آپ کی بیٹی فاطمہ کو مل جائے تو ذرا کام ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، آسانی ہو جائے گی، چنانچہ آپ ایک غلام مجھے بھی دے دیجئے۔ تمہیں پتہ ہے بیٹی کا اس دکھ کو سن کر پیغمبر نے اپنی بیٹی کو، نبی نے اپنی بیٹی کو دنیا نہیں دی ہے بلکہ حدیث سنا کے رخصت کیا ہے، اور کہا بیٹا رات کو سوتے ہوئے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ،
34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ غلام سے بہتر ہے۔ اگر یہی کام صدیق کرتا نا تو پھر دیکھ کیا سے کیا لوگ کر رہے ہوتے، لیکن یہ نبی نے بتایا کہ بیٹا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ غلام سے بہتر ہے۔ بیٹی نے اپنے ہاتھوں کے گڑے دکھائے، اپنے میلے کپڑے دکھائے، اپنی دکھیا زندگی رکھی، اپنی تھکاوٹ کی محنت کی روٹین کو رکھا، لیکن پیغمبر نے دنیا نہیں دی، غلام نہیں دیا، حدیث سنا کے رخصت کر دیا۔ اگر یہی فاطمہ صدیق کے پاس آئی تو صدیق نے اگر حدیث سنائی ہے ما ترکنا صدقہ، جو انبیاء چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتے ہیں، تو پھر یاد رکھ نبی نے بھی بیٹی کو حدیث سنا کے رخصت کیا، صدیق نے بھی بیٹی کو حدیث سنا کے رخصت۔ وہاں بھی دنیا نہیں، یہاں بھی دنیا نہیں دی۔ جس نبی کے گھر میں دنیا سے جاتے ہوئے چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے نہ ہوں، وہ اپنی اولاد کے لیے کا اتنا بڑا باغ وقف کر کے جائے؟ نہیں سمجھ آئی؟ بولو، یہ یاد رکھو، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ کے گئے صدیق نے اسی کو نافذ کیا۔ جب نبی نے 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے حدیث سنائی، فاطمہ ناراض ہوئی یا خوش ہوئی؟ کیونکہ فاطمہ ہے، وہ حدیث سن کے غصے میں نہیں آتی۔ تو 14ویں صدی کا آدمی ہے، حدیث تیرے سامنے پیش ہو تو خوش ہوتا ہے، لیکن صدیق حدیث پیش کرے اور کوئی کہے کہ جی حدیث تو پڑھی تھی لیکن فاطمہ غصے میں آ گئی تھی، میں نے کہا جھوٹ ہے، کیونکہ والد کی حدیث سن کے وہ کبھی بھی غصے میں نہیں آئیں گی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا ادھر اپنا ذاتی مفاد ہے، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کپڑے پرانے کپڑوں میں کفن دلانے کی وصیت کی اور اسی پرانے کپڑوں میں گئے یا نہیں گئے؟ بولو۔ ابھی مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے صدیق نے نہیں دیا، حضرت علی کا جب دور آیا تو وہ دے دیتے۔ بھائی باغ تو آج تک ہے نا، میں نے ابھی دیکھا ہے، میں لدھیانوی صاحب ہم عثمانی صاحب ہم تھے مدینہ منورہ میں، باغ فدق پہ گئے تھے اور دیکھنے کے لیے گئے، 8 کلومیٹر لمبا تقریباً باغ ہے، اور جب ہم وہاں پہنچے تو اس باغ کے ساتھ ایک گھر ہے، وہاں سے ایک ساتھی بھاگتا ہوا آیا اور حضرت لدھیانوی صاحب سے ملا، کہا حضرت میں حق نواز والا ہوں، میں تو آپ نے میرے گھر دعوت بھی کھائی ہے۔ میں نے حضرت کو کہا حضرت فدق کی حفاظت کے لیے آج بھی صحابہ کا غلام بیٹھا ہوا ہے، یہ آج بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو آج بھی ہے۔ تو کہنے لگا حضرت فاطمہ اس وقت تھی نہیں حضرت علی کے زمانے میں؟ میں نے کہا تھی تو نہیں، ان کے بیٹے تو تھے نا۔ تو ماں کی وراثت میں اولاد حصے دار ہوتی ہے یا نہیں؟ تو حضرت حسنین کو دے دیتے، حضرت حسنین کو، حضرت علی اپنے بیٹوں کو تو دیتے، بھائی یہ تمہاری اماں کا حصہ ہے، اگر انہوں نے نہیں دیا میں دوں گا، دنیا کو بتاؤں گا، لیکن دیا؟ بولو، دیا؟ ہمارے استاد مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کسی کے سامنے یہ بات رکھی کہ حضرت علی نے کیوں حصہ نہیں دیا؟ کہنے لگے بھائی آپ کو کیا پتہ اہل بیت کی شان کیا ہے، جب ایک چیز پہ قبضہ ہو جائے نا تو یہ آل رسول یہ کسی قبضے والی چیز کی طرف دھیان بھی نہیں کرتے، اس سے پہلے قبضہ ہو گیا تھا تو جس چیز پہ قبضہ ہو جائے وہ کبھی اس طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت نے فوراً جواب دیا، تم تو کہتے ہو کہ ابو بکر نے خلافت پہ قبضہ کیا، عمر نے قبضہ کیا، عثمان نے قبضہ، جیسے ہی عثمان گئے تو علی نے اب کیوں لے لیا؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو اب اگر کوئی یوں کہے تو آپ پھر اس کو یوں جواب دو۔ میں کہتا ہوں جو لوگ صدیق پر یہ اعتراض کریں کہ باغ سے نہیں دیا نہیں دیا نہیں دیا، ان کی بہار الانوار اٹھا، کافی اٹھا، تہذیب الاحکام اٹھا، ان کے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو غیر منقولی جائیداد ہوتی ہے، جو جناب منتقل نہیں ہو سکتی، زمین جو ہوتی ہے اس میں بیٹی وراثت میں حصے دار ہوتی نہیں ہے۔ گالی مک گئی۔ کبھی ان کے دارالافتاء سے ذرا پوچھ لینا
کہ جی میری ایک بہن بھی ہے، میں بھی ہوں، میرے ابا نے ایک زمین چھوڑی ہے، تو بہن کا کتنا حصہ ہے وہ نیچے لکھے گا۔ عورت زمین کے حصے میں وارث نہیں ہوتی۔ تو کہ بھئی ادھر کیا پھدو لگایا ہوا ہے تم نے، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ جب مسلک تیرا یہ تو پھر فائدہ اس طرح کی بحث کا۔ صدیق کی جو عظمت تھی وہ ہے رہے گی، ان کی محبتیں تھیں، خدا کی قسم ان کی الفتیں تھیں، ان کی محبتیں ہیں۔ حضرت علی اور ان حضرات میں محبتیں ہیں، جبھی تو بیٹی کا رشتہ علی نے حضرت عمر کو دیا ہے، دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ ان کی اپنی فروغ کافی میں یہ مسئلہ لکھا ہے یا نہیں کہ ان ذالک فرج غضبناہ، یہ وہ شرمگاہ تھی جو ہم سے زبردستی چھین لی گئی۔ یہ ام کلثوم کے نکاح کے بارے میں لکھا ہے، چنانچہ ام کلثوم علی کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا ہے، اور جب حضرت عمر شہید ہوئے، انتقال ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام کلثوم کے گھر میں آئے، فانطلق الی بیتہ، تو عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر پہ لے کے گئے۔ چنانچہ یہ محبتیں ہیں اور رشتے دیے ہیں، رشتے لیے ہیں۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ، ام کلثوم کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے کر کے بتایا ہے کہ ہمارے درمیان محبتیں ہیں۔ یہ جس نے بکواس کی کہ جناب کہا کہ جناب ادھر آ کے دروازوں پہ لاتیں ماری تھیں، فاطمہ کا دروازہ توڑ دیا تھا اور لات ماری تو محسن ساکت ہو گیا، تو مجھے بتا اگر تیری بیوی پہ کوئی اس طرح ظلم کرے، کچھ دن بعد وہ آ کر تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے، تو کبھی دے گا؟ کہتا ہے کہ میں تو کبھی نہیں دوں گا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو میں نے کہا پھر علی نے بیٹی ام کلثوم کا رشتہ عمر کو کیوں دے دیا؟ پتہ چلتا ہے تاریخ کا یہ ڈھکوسلا ہے، یہ جھوٹ ہے جو تم نے لڑانے کے لیے حضرت عمر کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ ان کی محبتیں تھی، آپس میں الفتیں تھی، جبھی تو ابو بکر خلیفہ بنے، مشیر علی کو بنایا، عمر خلیفہ بنے، مشیر علی کو بنایا، عثمان خلیفہ بنے، مشیر علی کو بنایا، جبھی تو دور خلافت عثمان بن عفان کا ہے اور جنگ طرابلس ہوتی ہے۔ حضرت حسن و حسین بطور مجاہد کے اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں، جبھی تو 30 ہجری ہے، عثمان غنی کا دور ہے، اور پھر اصفہان خراسان کی جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ کے اندر عثمان غنی کی خلافت کے ماتحت چلنے والے اس لشکر میں حضرت حسن بھی شریک ہے، حضرت حسین بھی شریک ہے، سلمان فارسی بھی شریک ہے، جعفر طیار کے بیٹے بھی شریک ہیں، چنانچہ عبداللہ بن جعفر طیار وہ بھی شریک ہیں۔ یہ سارے حضرات جو ان خلفاء کی ماتحتی میں جنگیں ہوئی ان میں شریک ہو کر بتاتے ہیں یہ خلیفہ بھی برحق ہے، اور یہ جو لڑنے والے ہیں یہ بھی برحق ہے، یہ بھی مجاہد ہیں، ان کی محبتیں ہیں، جب ہی خلیفہ بھیجتا ہے یہ جاتے ہیں۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ اور کئی مرتبہ مشورہ لیا حضرت علی سے۔ حضرت عمر کا دور ہے، روم کے بادشاہ کو ایک قاصد کو روم کے بادشاہ کی طرف بھیجا۔ حضرت عمر کا قاصد جانے لگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی ام کلثوم نے 2 عطر کی شیشیوں میں عطر بھر کے اس قاصد کو دیا کہ روم کے بادشاہ کی بیوی کو دینا اور کہنا مسلمانوں کے امیر کی طرف سے یہ گفٹ ہے۔ جب وہ قاصد وہاں گیا اور اس نے اس کی بیوی کو گفٹ دیا کہ یہ امیر المومنین ہمارے ان کی بیوی کی طرف سے تمہاری بیوی کے لیے گفٹ ہے، اس نے اسی شیشیوں کو خالی کر کے اس میں قیمتی موتی ڈال کے دیے۔ یہ ان کی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہے اور یہ واقعہ لکھا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کا قاصد آیا اور ان کو یہ تحفہ دیا کہ انہوں نے اس بوتل کے اندر قیمتی موتی دیے ہیں۔ حضرت عمر نے اس بوتل کو دیکھا اور موتیوں کو دیکھا، اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہاں سے لائی ہو؟ انہوں نے کہا ایسے ایسے میں نے اس کو ہدیہ دیا، اس نے جواب کے طور پہ مجھے یہ ہدیہ دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ بیت المال میں جمع کرانا پڑے گا۔ اس نے کہا یہ تو مجھے ہدیہ ملا ہے۔ عمر کہتے ہیں کہ کیا یہ ہر مسلمان کی بیوی کو اس طرح ہدیہ دے سکتی ہے؟ تمہیں یہ خلیفہ کی بیوی ہونے کی وجہ سے ہدیہ ملا، اور خلافت یہ مسلمانوں کا حق ہے، بیت المال میں جمع ہوگا۔ اور اگر تم یہ بات سمجھ نہیں رہی تو تم اپنے والد سے مسئلہ پوچھ لو، اور فیصلہ ان سے کرواتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی کو بلایا گیا
اور حضرت علی کے سامنے حضرت عمر نے یہ فیصلہ رکھا کہ آپ بتائیں آپ کی بیٹی ام کلثوم میرے درمیان یہ بات ہوئی ہے، فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ تو حضرت علی نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹا ام کلثوم فیصلہ یہ ہے، اور فتویٰ یہ ہے کہ جتنی قیمت تو نے عطر پہ خرچ کی تھی ان میں سے وہ لے لے، باقی بیت المال میں جمع کرانا پڑے گا۔ ادھر یہ بھی پتا چلا کہ ان کا آپس میں گھروں میں آنا جانا تھا، وہاں یہ بھی پتا چلا ام کلثوم عمر کے نکاح میں ہے، اور یہاں یہ بھی پتا چلا کہ آج بین الاقوامی رول ہے، جب کسی ملک کا صدر یا وزیر اعظم کسی ملک کے دورے پہ جاتا ہے اور جب وہ ملک کا بادشاہ اس کو تحفہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، وہ تحفہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ بین الاقوامی رول ہے کہ اسے ملکی خزانے میں جمع کرانا پڑتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے والے کھا جاتے ہیں اور جمع نہیں کراتے، لیکن رول بین الاقوامی لا یہ ہے اسے جمع کرانا پڑتا ہے۔ یہ بین الاقوامی رول اگر دنیا میں کسی نے رائج کیا ہے، دنیا اسے خطاب کا بیٹا فاروق اعظم کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ محبتیں ہیں، مسئلہ بیان ہو رہے ہیں، مشورے لیے جا رہے ہیں، کبھی مذاق بھی ہے۔ ابو بکر صدیق یہاں ہیں، عمر یہاں ہیں، علی بیچ میں چل رہے ہیں دونوں کے، اور حضرت علی کا قد چھوٹا تھا تو حضرت عمر نے اسی مذاق میں کہا علی ہمارے درمیان ایسا لگ رہا ہے جیسے لنا میں نون ہوتا ہے۔ لنا لکھو نا تو پہلے ڈنڈی بڑی آتی ہے، پھر نون کی چھوٹی، پھر الف بڑا۔ کہا کہ علی ہمارے درمیان ایسا لگ رہا ہے جیسے لنا میں نون، تو وہ بھی آگے سے علی ہے، پھر علی تو علی ہے نا، پھر تو گل کی کلی ہے نا، اس کے تو جواب ہی ایسے ہیں۔ جبھی تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر عمر عثمان کے دور میں بڑا امن تھا، آپ کے دور میں ایسا کیوں نہیں؟ تو کتنا برجستہ فوراً جواب دیا، کہا ان کے مشیر ہم تھے، میرے مشیر تم۔ ان کو میرے جیسا مشیر ملا تھا، مجھے تم جیسے ملیں۔ تو عمر نے کہا کہ علی ہمارے درمیان ایسے لگ رہا ہے جیسے لنا میں نون۔ تو حضرت علی نے فرمایا پھر نون نہ ہو تو پھر تم لا ہی لاؤ، پھر لا بن جاتا ہے نا۔ تو دونوں حضرات خوش ہوئے، مسکرانے لگے۔ اور پھر حضرت علی کی محبت دیکھو حضرت عمر سے۔ ان کی شہادت کے بعد ایک مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے تو مسجد میں چراغ جلتا ہوا دیکھا، تو یہ راتوں کو مسجدوں کو روشن کرنے کے لیے چراغ جلوانا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ کنز العمال کی روایت حضرت علی نے جب دیکھا تو آگے سے دعا دی، اللہم نور قلبہ قبر عمر، اللہ عمر کی قبر کو ایسے منور کر دے کما نورہ مساجدنا، جیسے اس نے ہماری مسجدوں کو منور کیا، کما نورہ مساجدنا، جیسے اس نے ہماری مسجدوں کو منور کیا، جیسے اس نے ہماری مسجدوں کو منور کیا، ایسے عمر کی قبر کو منور کر دے، کما نورہ مساجدنا۔ میں نے کہا علی کہتے ہیں کما نورہ مساجدنا، اللہ جیسے ہماری مسجدوں کو عمر نے منور کیا ایسے ہی عمر کی قبر کو بھی منور کر دے۔ میں نے کہا یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علی عمر کے لیے دعا بھی دیتے تھے، اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کما نورہ مساجدنا، اللہ جیسے عمر نے ہماری مسجدوں کو منور کیا، یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علی کی عبادت گاہ کا نام مسجد تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ تم تو 5 بجے تک سننے کے موڈ میں تھے، تمہاری تو بیٹری ابھی سے کم ہو گئی۔ چارج کر دوں؟ بولو، چارج کر دوں؟ چلو چھوڑ دو، ورنہ چارجر ہے، یقین کرو، حق نواز سے لیا ہوا ہے۔ مجھے کہنے لگا یار بہت ٹینشن ہوتی ہے جب ذرا خطرات، اور یہ ابھی کوئی آ جائے گا پکڑ لے گا، کہ یہ اتنا ٹینشن ہوتی ہے نا۔ مجھے کوئی کہنے لگا، کہتا ہے پھر پتہ میں کیا کرتا ہوں، حق نواز کی کیسٹ سن لیتا ہوں، چارج ہو جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہن جڑا آندہ آوے، نو ٹینشن، کہ اب کوئی آتا ہے تو آ جائے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں محبتیں تھیں، آپس میں الفتیں تھیں، جبھی تو حضرت
حسین کی بیٹی ہیں سکینہ، اور ان کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے زید سے ہو رہا ہے، زید بن عمر بن عثمان۔ مجھے بتاؤ یہ بنو امیہ اور بنو عباس ان کے درمیان رشتے ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو، ان کے درمیان رشتے ہیں۔ حضرت حسین کی ایک اور بیٹی ہیں جن کا نام فاطمہ ہے، ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ اور بیٹی کا نام بھی۔ مدینہ المنورہ میں فاطمہ بنت حسین کا گھر آج بھی ہے اور اسی پرانی حالت میں ہے۔ یہاں سے جانے والے وہاں دیکھتے ہیں وہ کنواں بھی ہیں جہاں حسین کی بیٹی پانی بھرا کرتی تھیں۔ یہ فاطمہ بنت حسین کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان سے ہوا ہے۔ حضرت حسن کی پوتی ہیں ام القاسم، ان کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے سے ہوا ہے۔ اس پوتے کا نام ہے مروان بن ابان بن عثمان۔ اس مروان کا نکاح حضرت حسن کی پوتی سے ہوا ہے۔ یہ محبتیں ہیں، جبھی تو ان محبتوں کی وجہ سے ان حضرات کے درمیان محبتیں ہوئی ہیں، رشتوں کے تعلق ہوئے ہیں، آپس میں محبتیں تھیں، الفتیں تھیں، اور اسی کو قرآن نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں مہربان تھے۔ انہی کی ان محبتوں کو ہم بیان کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم نعرہ لگواتے ہیں کہ علی معاویہ بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی بھائی۔ مجھے بتاؤ اس نعرے میں کون سی فرقہ واریت ہے، کون سی نفرت ہے؟ یہ بھائی بھائی کا نعرہ یہ تو محبت کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، اخوت کا درس دیتا ہے، رواداری کا درس دیتا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، شانتی کا درس دیتا ہے۔ ہم یہ کہے کوئی بھائی بھائی کے اپوزٹ کہے وہ محب وطن، ہم محبت، ہم ان سے نفرت کرنے والے ہو گئے۔ یہ کون سی الٹی گنگا بہ رہی ہے؟ کوئی جوتا نہ دے، دیتا رہے۔ ہم صحابہ کی آپس کی محبتیں بیان کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ تاریخ ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے۔ صحابہ کو ہم تاریخ کے آئینے میں نہیں پرکھیں گے، قرآن کے آئینے میں پرکھیں گے۔ قرآن کے آئینے میں صحابہ کو دیکھنا ہے۔ آج اگر کوئی لوہا والا جا کر سونار کی دکان پہ جائے اور کہے اپنے ترازو میں میرا لوہا بیچ دے، میرا لوہا تول دے، وہ اسے غور سے دیکھ کے کہے گا لگتا ہے پاگل ہو گیا ہے، ابے یہ لوہا کسی اور ترازو میں تلتا ہے، یہاں سونا تلتا ہے، یہاں تولنے کا پیمانہ سونا ہے۔ تم صحابہ کو تاریخ کے ترازو میں نہ تولو، قرآن کے ترازو میں تولو۔ جب قرآن کے ترازو میں صحابہ کو پرکھو گے تو ان کے تقوی کی بات آئے گی، تو رب صحابہ کے تقوی کو بیان کرے گا، ان کے عظمتوں کی بات آئے گی، صحابہ کی عظمتوں کو بیان کرے گا۔ جب قرآن کریم کو کھول کے دیکھو گے تو قرآن صحابہ کو اولئک هم الراشدون کہہ کے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کرے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے ان کو رضا کا ٹکٹ دے گا، رحماء بینہم کہہ کر ان کی آپس میں محبتیں بتائے گا، لہم مغفرۃ ورزق کریم کہہ کر صحابہ کی مغفرت کے وعدے قرآن کریم میں تمہیں نظر آئیں گے۔ اولئک هم المؤمنون حقا کہہ کر رب صحابہ کے ایمان کی گواہیاں دے گا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ کے دلوں میں رب کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے ایمان لکھا ہے۔ اللہ نے لوح محفوظ میں قرآن لکھا ہے، صحابہ کے دلوں پہ ایمان لکھا ہے۔ لوح محفوظ سے کوئی قرآن نہیں مٹا سکتا، صحابہ کے دل سے کوئی ایمان نہیں مٹا سکتا، کیونکہ لکھنے والا خود اللہ ہے۔ ان کے ایمان کی گواہیاں رب نے قرآن میں دی ہیں۔ اس لیے صحابہ کو تاریخ کے ترازو میں نہ پرکھنا، جب بھی پرکھنا ہو تو بولو قرآن کے ترازو میں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے اتنا کہ صحابہ کا ذکر عام ہونا چاہیے، عام ہونا چاہیے، اور صبح و شام ہونا چاہیے، صبح و شام ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ پاکستان صحابہ کے غلاموں کا ملک ہے، ان کے مستانوں کا ملک ہے۔ یہ کوئی شام اور عراق نہیں، وہاں کوئی حق نواز نہیں تھا، یہاں ہے۔ صحابہ کا جو غلام ہے
صحابہ کا جو غلام ہے ان کے تذکرے تھے، صحابہ کے تذکرے قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ جب تک قرآن رہے گا صحابہ کا ذکر رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت صحابہ کے نام کو، ان کے کام کو، ان کے مشن کو، پروگرام کو، ان کے ذکر کو مٹا سکتی نہیں۔ ہاں، جو قبول ہو جائے ان کی عظمت کے لیے، کامیاب وہی ہے۔ آخر میں وہی پرانی بات کر کے بات ختم کروں گا۔ تھوڑا وقت ہے، گزر جائے گا، گزر رہا ہے، آزمائشیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں، فلاں طریقے سے یہ شیڈول، وہ شیڈول، یوں پابندی، یوں پابندی۔ کوئی بات نہ کر، کوئی بات نہیں، محبت اصحاب رسول میں سہ جا، تھوڑی یہ تکلیف برداشت کر لے۔ ادھر جب قیامت میں صدیق مسکرا کر تجھے بلائے گا تو اس وقت اتنا کہہ دینا، رولتے گئے پر چس بڑی آئی ہے۔